السلام علیکم۔ مشتاق احمد یوسفی کی کتاب شام شیر یارہ سے یہ مضمون لیا ہے میں نے۔ مضمون کا عنوان ہے ایک مینار نور۔ اب اسے سید احمد خاں کی کرامات کہیے یا لارڈ میکالے کی حکمت عملی کا غیر متوقع شاخسانہ کہ سفینہ ڈوب گیا تو بھپرا سمندر یکایک شانت ہو گیا۔ طوفان، سونامی اور زیر آب زلزلے جب سمندر کو متھ کے رکھ دیتے ہیں تو کبھی کبھار وہ مائل بکرم بھی ہو جاتا ہے اور اپنی پاتالی تہہ سے کوئی کورا اچھوتا جزیرہ، کوئی کٹیلے کناروں والا ترشا ترشایا ٹاپو بیچ بھنور میں اچھال دیتا ہے۔ علی گڑھ ایک ایسا ہی جزیرہ تھا جس پر سید احمد خان مینار نور بن کر نمودار ہوئے۔ جو تلوار پلاسی اور سرنگا پٹم میں ٹوٹی تھی، اس کی کرچیوں کو اس بزرگ سپید ریش نے اپنی پلکوں سے چن چن کر قلم میں ڈھالا اور اس قلم سے تلوار کا کام لیا۔ تفصیل کی اس وقت گنجائش نہیں، دو مختصر سے اقتباسات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ آج سے 100 برس قبل سید احمد خان کا قلم اس دیوار پر کیا کچھ لکھ رہا تھا، جس پر لکھنے والی خون چکا انگلیاں لکھتی ہی چلی جاتی ہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، سمجھے یا نہ سمجھے۔ میری ہڈیوں کو اس غم نے پگھلا دیا تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ وقت کا قافلہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ خواب گراں سے بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے۔ میں نے برسوں لگاتار تمہیں جگانے کی جد و جہد کی۔ خدا کی کوئی صبح مجھ پر ایسی طلوع نہیں ہوئی جب اس مقصد کی طلب سے میرا دل خالی ہوا ہو، اور کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جب میں نے اس کی تمنا میں اپنے بستر غم و اندوہ پر بے قراری سے کروٹیں نہ بدلی ہوں۔ آپ کے لیے مسجد بنانے میں، جس میں آپ خدائے ذوالجلال کا نام پکارتے ہیں، چوڑے چمار بد عقیدہ سب مزدوری کرتے ہیں، مگر آپ کبھی اس مسجد کو منہدم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ بس آپ مجھ کو بھی اس مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے میں ایک قلی چمار کی مانند تصور کیجیے اور میری محنت مشقت سے اپنے گھر کو بسنے دیجیے۔ سید احمد خان نے ایک مایوس، مضمحل اور منفعل قوم کو، جو جنگ ہی نہیں ہمت بھی ہار چکی تھی، ایک ولولے تازہ اور امید کا پیغام دیا۔ اس زمانے میں ہندوستانی جوان ولایت بیرسٹری کی سند یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے آتے تھے، اور کچھ بقول ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کے، جو خود بھی علیق تھے، میموں سے اپنی جھجک نکالنے کے لیے ولایت آتے تھے۔ اس میں اتنا اضافہ کرنے کی اجازت دیجیے کہ اکثر و بیشتر ڈگری کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ نتھی کیا ہوا اس کا زندہ سیم و تن ضمیمہ یعنی میم بھی بطور سوغات لے جاتے تھے۔ بہرصورت مقصود و مطلوب ذاتی مفاد اور نشاط ٹھہرے۔ سید احمد خان پیرانہ سالی میں خالصتاً قومی و علمی مفاد و مقصد کے لیے انگلستان کے سفر پر نکلے تاکہ اس کے طرز تمدن، طریق بود و باش اور نظام تعلیم سے براہ راست واقفیت پیدا کر سکیں۔ انگریزی میں شدھ بدھ نہ ہونے کے برابر تھی، مگر نوشتے دیوار کی زبان اور خط مرموز پڑھنا اور لکھنا اچھی طرح سیکھ کر گئے۔ اپنے تاثرات، مشاہدات اور ان پر مبنی خیالات و افکار کا اظہار جس طور پر پورے خلوص اور بے خوفی سے کیا، وہ ہزار مخالفتوں اور فتووں کے باوجود اپنے نظریات کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا، اس کی نظیر اور مثال ماضی و حال میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اور یہ کارنامہ اس زمانے میں انجام دیا جب ہمارے بعض جید علماء اس قسم کی بحثوں اور مجادلوں میں الجھتے اور جوجھتے رہتے تھے کہ چھری کانٹے سے کھانے اور ٹائی لگانے سے مسلمان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مغربی تہذیب اور بود و باش سے الرجی کی مثال شاذ و نادر ہی صحیح ہندوؤں میں بھی مل جاتی ہیں۔ لگ بھگ اس زمانے میں جے پور ریاست کا مہاراجہ بھی بڑے کر و فر سے اسٹیمر سے لندن گیا۔ رام نواس باغ کے شاہی کنویں کے پانی سے بھرے ڈرم اور چاندی کے کلسوں کے علاوہ جے پور کی مٹی کی بوریاں بھی زیادہ سفر میں ڈھو کے ساتھ لے گیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جنم بھوم کے پوتر جل سے آبدست لینے کے بعد ولایت کی مٹی سے رگڑ کے ہاتھ دھونے سے ہاتھ اپوتر یعنی پلید اور دھرم بھشٹ ہو جائے گا۔